हमेशा सियासी रहा। मेरे वालिद साहब सबको पता है जरदारी साहब के साथ रहे, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए बने। ये मेरा ज़ात का, ये मेरे इलाके के लोग हैं, इससे डरेश करता साहब, मैं अपने ख़ानदान की इजाज़त से, अपने लोगों की मुशावरत से, मुझे आपसे एक दिली मोहब्बत है। आपने जो इसराइल के खिलाफ बात की, जब हमारे पाकिस्तान में हमला हुआ इंडिया का, आपने उस टाइम फौज का साथ दिया, एक अच्छा बयान दिया। मौलाना साहब, आपका काम बहुत बड़ा सियासी, हम छोटे से बंदे हमें शामिल करें। मौलाना साहब, थोड़ा सा स्टाइल मेरा वो है, सारे लोगों को पता है, मेरा डेरा डेर ताजी होकर मेरे लोग आपके पैरों के खास पे जान देंगे। ये सिर्फ इस्लामाबाद की फिक्र नहीं, मेरी पहली मुलाकातें हुई, ये मौलाना साहब बैठे हैं, मैंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सीट ही लूंगा, लेकिन जो मेरे कायद का फैसला होगा मेरे सर आंखों पे। और मेरी बात सुन ले, JUI इधर नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने हुक्म दिया, इस तरह उठाएंगे जिस तरह हक बनता है। मौलाना साहब, आप कोई ऐलान करें कि जो हुक्म करें, हमारे साथ हाजिर होंगे आप लिए। हम हमारे डेरे का एक सबको पता है कि दोस्ती दुश्मनी कब तक, अगर मरे तो हमें, अगर जब मरेंगे आपकी जमात छोड़ेंगे, अगर आप मर्जी से निकालेंगे, वरना पूरी जिंदगी आपके साथ है। ये मेरे चाचा भी कहते हैं। मौलाना फजल इमाम मोहतरम जनाब फखर खोकर को कायदे हुर्रियत के काफिले में खुश आमदेद कहते हैं। मौलाना साहब, इंशाल्लाह जब आपकी बाल गिरेगा उधर हमारी जान गिरेगी। एक ही मेरा गिला आएगा कि मेरी जुबान थोड़ी खराब है, मैं सबको चिपक जाऊंगा। मेरा और कोई गिला नहीं मौलाना साहब, इंशाल्लाह जवाब देंगे और डेरे वाले देंगे और अपने तरीके से देंगे। मेरा एक ही गिला आपके पास आएगा, इंशाल्लाह कोई आपके बारे में बात करे तो फर्क होकर के साथ से निकलेगा। 10 साल जेल काटी है, जेलों के शौकीन है, आप लिए जाएंगे तो मुझे खुश होंगे। लेकिन इस मौके पे मैं इंतजामिया का शुक्रिया अदा करूंगा, पंजाब पुलिस ने बड़ा साथ दिया जी, वो तावन किया हमारे साथ। इंशाल्लाह मौलाना साहब, आपने हुक्म करना था, मेरे इलाके के लोग आपके लिए हाजिर हैं। मौलाना के लिए लड़ोगे, मौलाना के लिए जान दोगे। आज से डेरा फर्क होकर आपका मौलाना साहब आपके कदमों पे हाजिर। शुक्रिया। और कोई बात? आप लोग शरारती लोग हैं, मुझे तो क्या ऑर्डर नहीं। साहब, आपके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह, उनका खत्म नबूवत से बड़ा काम था, मैंने बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है। उसके बाद आपने जिस तरह किया, आपको डेरे की तरफ से खराज तस्लीम है। मौलाना साहब, कभी ये ज़माना है इन लोगों की जाने और सार और बेफर्क होकर के जान देखिएगा। आप लोग सवाल कर रहे हैं ना, अभी मेरा बनता नहीं है, मेरे बड़े बैठे हैं, ये मेरे उलमा कराम है, मेरा हक नहीं बनता। ये भी तकरीर मेरी इतनी शॉर्ट मैंने इसलिए रखी है कि मेरा हक नहीं बनता, इनके सामने मेरी जरूरत नहीं है बात करूं। इसके लिए लाद मेरे तो पास ला रहा हूं। अच्छा मौलाना साहब, आप हमें कबूल करते हैं जमात में? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना साहब, आज से ये हम लोग आपके हैं। मैं जनाब फारूक खोकर साहब इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
ساتھ جمع ہیں، میں اس اجتماع میں جناب فروخ خان کھوکر اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کی شمولیت سے جمعیت علماء اسلام کی قوت کو مزید کمک ملی ہے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ مزید ایسے سرفروشوں سے آباد ہوگا، یہ آگے بڑھے گا، یہ پاکستان میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کا کردار ادا کرے گا، یہ پاکستان میں شریعت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اگر دین اسلام کا محاذ ہو اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا معاملہ ہو، اسلام کو پاکستان کا مملکتی نظام بنانے کا معاملہ ہو، آئین کو اسلامی بنانے کا مسئلہ ہو، اور پارلیمنٹ میں اگر ختم نبوت کے عنوان سے لاہور جانا پڑا تو پاکستان کی تاریخ کے تمام بڑے بڑے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور اس عنوان پر قوم کو متحد کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اتحاد آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں آج مذہب کی توہین ہو رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک لابی ہے جو اس قسم کی فضا بنا رہی ہے۔ یہاں ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے۔ میں اس جج کو کہنا چاہتا ہوں، میں اس عدالت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ فیصلہ واپس چاٹو، ورنہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح تمہیں اپنا فیصلہ چاٹو۔ اگر اس وطن عزیز میں رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، ہمیں اپنی جانیں نچھاور کر دینی چاہیے۔ یہ وطن یہ اسلام کے لیے بنا، اسلام کے شعائر کو تحفظ دینے کے لیے بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے لیے بنا، اور جس کسی نے بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جرأت مندانہ جواب اسی پلیٹ فارم سے دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ عوام کے جو حقوق ہیں وہ عوام کو ملنے چاہیے، ورنہ عوام کا حق لڑنے کی جنگ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ ملک کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ملک کی معیشت کا دھڑم تختہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 10-15 سالوں سے ہم ملک پہ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں ہر ملک ترقی کر رہا ہے،
ہر ملک کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کی ترقی معکوس چل رہی ہے، زوال چل رہا ہے، معاشی طور پر قوم مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اور جب تک آپ دوست اسی جذبے کے ساتھ اس ملک میں انقلاب نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، اسلام کا علم بلند نہیں کریں گے، عمر فاروق کی عدالت نہیں لائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت نہیں لائیں گے، تب تک اس ملک میں عام آدمی کو حال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس محاذ پر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ فاروق خان کا فیصلہ اور قاضی خان کے اس ڈیرے کا فیصلہ یہ پورے پنڈی کا فیصلہ، یہ پورے اسلام آباد کا فیصلہ ہوگا۔ آئندہ اسلام آباد اور پنڈی آپ کا ہے انشاءاللہ۔ ہم ان جاگیرداروں کے اس گرفت کو توڑیں گے جو انہوں نے پاکستان کے قیام سے لے کر اور انگریزوں کے زمانے سے لے کر ہم پر گرفت مضبوط کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جو علم مولانا مفتی محمود نے بلند کیا تھا عام آدمی کے لیے، آج وہ حقیقت کا جامہ پہنے گا اور ایک زمینی حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو، اور میں ان کی تشریف آوری پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اسے صرف جمعیت کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے لیے، خطے کے لیے بھی ایک شروع قرار دیتا ہوں۔ جہانگیر صاحب، جہانگیر میں نے کہہ دی تقریر میں کہہ دیا، آپ نے کہا نہیں کہ میرے پاس ڈھونڈ لے کسی سے، میں نے بہت بات کی ہے۔ میری درخواست ہے صاحب اپنی جگہ پہ رہے، قائد کو جانے دیں، آگے نہیں آئے۔ آپ ادھر ہی رکے، کارکنان قائد کو راستہ دیں، آگے نہ جانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، قائد کو راستہ دیں۔ سچائی کی صورت ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے، قوم کی سہولت ہے، سچائی کی صورت ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ ایمان اختر اسٹیج پہ آ کے لے گئے، ایمان اختر مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا